طلال نے سگریٹ منہ میں دبا کر ایک شعلہ اسے دکھایا تو وہ آہستہ سے سلگنے لگی۔ طلال بہت کم سگریٹ پیتا تھا، لیکن آج اس کے بغیر رات نہیں کٹنی تھی۔ جلتی ہوئی راکھ کے ساتھ ساتھ اسے اپنا دل بھی سلگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل کیسے اتنا خوشگمان ہو گیا کہ اس کے مرض کو اتنی آسانی سے دوا مل جائے گی؟ کیسے برسوں سے اس کے ہاتھ میں موجود خالی کشکول میں چاہت کا سمندر بھر جائے گا؟ یہ لا حاصل خواہش تو شاید تمام عمر تک اس کے ساتھ رہنے والی تھی۔ اب تو محبت کی خوشبو اس سے مزید روٹھ گئی۔ چاہت کا پھول تو اس کے نام کر دیا گیا، لیکن وہ پھول تو اپنی خوشبو اس کے آنگن میں پھیلانے پر راضی ہی نہیں۔ اس کا آشیانہ تو یہ گمان لیے ہوئے تھا کہ اس کے اداس آنگن میں بہار اپنے پھول بکھیرنے کو ہے، لیکن افسوس اداس آنگن میں بے اعتباری کی خزاں مزید بڑھنے کو تھی۔ طلال آنکھیں موندے اسی سخت بینچ پر ڈھیلا سا ہو کر بیٹھ گیا، جبکہ سامنے موجود ہمدرد درختوں کی شاخیں بھی اس کا دکھ محسوس کر کے اداس ہونے لگیں۔ رات اپنا سیاہ لبادہ اوڑھے آہستہ آہستہ سب کو اپنی آغوش میں لے رہی تھی۔ اسکول کا کوریڈور اس وقت سنسان پڑا تھا۔ 5 منٹ قبل لنچ بریک ختم ہونے کی مخصوص گھنٹی بجتے ہی سب اسٹوڈنٹس اپنی اپنی کلاسوں میں واپس جا چکے تھے۔ 2nd فلور کے کوریڈور میں احمد دیوار پر اپنی دونوں کوہنیاں ٹکائے ہتھیلیوں کو باہم جوڑے پرسوچ انداز میں نیچے دیکھ رہا تھا، جبکہ لمبے بالوں کو کمر کی پشت پر بکھیرے، ہونٹوں پر پنک لپسٹک سجائے شائستہ اس کے مخالف انداز میں برابر ہی کھڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے شائستہ نے جو عنایا کے گھر میں ہوا تھا، حرف بحرف ساری رواداد اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ کل ہی عنایا کی رخصتی ہوئی ہے۔ میں تو یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ طلال اسے بیانے نہیں آئے گا، لیکن وہ تو کسی فلم کے ہیرو کی طرح اپنی جان جوکھم میں ڈال کر اسے لینے آ گیا۔ طلال کے آ جانے کا سب سے زیادہ افسوس شائستہ کو ہوا تھا۔ کاش طلال کو ہوش ہی نہ آتا، پھر اس کی بہن کی طرح عنایا کی بھی بارات نہیں آتی۔ اس کی کتنی بدنامی ہوتی، عنایا کا سارا غرور خاک میں مل جاتا۔ وہ شدید بدمزہ ہوئی۔ یہ صرف تمہاری سوچ ہے، طلال نے آنا ہی تھا۔ اس نے ہر ممکن عنایا کو اپنے نکاح میں لینا تھا۔ احمد نے سر جھٹکا۔ میں نے ایک بات اور آپ کو بتانی تھی۔ شائستہ کو اچانک سے کچھ یاد آیا۔ کیا؟ وہ طلال نے آپ کے نام ایک پیغام دیا تھا۔ شائستہ نے بدقت تھوک نگل کر حلق کو تر کرنا چاہا۔ کیسا پیغام؟ وہ ٹھٹکا۔ شائستہ دوبارہ اسی کچے صحن میں پہنچ چکی تھی۔ سنو۔ احمد کے مضبوط قدم دھیرے دھیرے اس کی جانب اٹھنے لگے۔ چند لمحے بعد وہ بالکل شائستہ کے مد مقابل ہوا تو اسے اپنا سر اٹھا کر طلال کی طرف دیکھنا پڑا۔ احمد کو میرا ایک پیغام پہنچا دینا۔ برف کا سا لہجہ شائستہ کے کانوں سے ٹکرایا۔ گنتی کہاں تک جا کر رکے گی یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس سے کہنا کہ آج سے الٹی گنتی گننا شروع کر دے۔ بہت جلد اس سے ملاقات کی جگہ اور وقت کا تعین ہوگا۔ طلال حیدر کی سرد آواز سن کر وہ منجمد رہ گئی۔ یہ عنایا اور اس کے باپ کے سامنے نادم انداز میں کھڑا ہونے والا شخص تو نہیں لگ رہا تھا۔ یہ تو چٹانوں جیسی سختی کا حامل ایک مضبوط مرد تھا، جس کے لہجے کی مضبوطی چیخ چیخ کر اسے باور کرانے لگی کہ احمد کا منحنی وجود اس پہاڑ سے ٹکرا کر پاش پاش ہونے والا ہے۔ کیا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دھمکی دینے کی؟ احمد کے چلانے پر وہ چونک کر حال میں واپس آئی۔ ابھی وہ مجھے جانتا نہیں کہ احمد کس بلا کا نام ہے۔ بزنس مین ہوگا وہ اپنے گھر میں۔ طلال جیسے 10 لوگوں کو میں اپنے انگوٹھے تلے مسل سکتا ہوں۔ وہ نتھنے پھلائے منہ سے کف نکالنے لگا۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 71۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔